جب رزق کی پریشانی بڑھتی ہے تو اکثر ہمیں صرف ذاتی اعمال کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، مگر اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ظلم پر مبنی نظام اور نااہل حکمرانی بھی رزق کی تنگی کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں صرف فرد نہیں بلکہ معاشرے کی اصلاح کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ رزق کی برکت اجتماعی عدل سے جڑی ہوئی ہے۔ جب ملک میں نااہل، خود غرض اور کرپٹ حکمران مسلط ہوں، ادارے مفلوج ہوں، میرٹ ختم ہو اور فیصلے عوام کے خلاف ہوں، تو محنتی انسان بھی رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال کے سبب خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ یہ فساد صرف گناہوں کا نہیں بلکہ ظلم، ناانصافی اور بدعنوان نظام کا بھی نتیجہ ہے۔ جب ٹیکس ظالمانہ ہوں، مہنگائی بے قابو ہو، روزگار کے مواقع چند ہاتھوں میں قید ہوں اور وسائل لوٹے جائیں تو رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں صرف صبر نہیں بلکہ اصلاح نظام کی جدوجہد بھی ایک دینی فریضہ بن جاتی ہے۔ اسلامی معیشت عدل، امانت اور شفافیت پر قائم ہے۔ حضرت عمر کے دور میں حکمران سے سوال ممکن تھا، بیت المال عوام کی امانت تھا اور کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رزق میں برکت تھی۔ لہٰذا رزق کی پریشانی کا حل صرف فرد کی عبادت نہیں بلکہ نااہل حکمرانوں کا احتساب، ظلم پر مبنی نظام کی تبدیلی، عدل، میرٹ اور شریعت کے مطابق معاشی نظام اور باکردار قیادت کا انتخاب۔ جب تک نظام درست نہیں ہوگا، اجتماعی رزق میں آسانی نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق دے۔